جناب صدر، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیمینار میں میرے مقالے کا موضوع امین حسن اصلاحی اور تفسیر تدبر قرآن ایک مطالعہ۔ مدرسۃ الاصلاح ہندوستان کی ایک قدیم دینی درسگاہ ہے جو اپنی تاریخی حیثیت سے ایک صدی سے زائد قدیم ہے۔ یہاں سے بہت سے درے آبدار اور ایسے روشن جبی چہرے نمودار ہوئے ہیں جو دنیا کے چپے چپے میں دینی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں کے فارغین صدیوں سے قرآنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مولانا امین حسن اصلاحی، جنہوں نے بہت سی قرآنی خدمات انجام دی۔ مولانا امین حسن اصلاحی کی پیدائش ہندوستان کے ضلع اعظم گڑھ یوپی کے ایک مردم خیز گاؤں بمہور میں 1904 میں ہوئی۔ وہ ایک متوسط زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ماجد کا نام حافظ محمد مرتضیٰ، جو ایک دیندار اور متبع سنت شخص تھے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک سرکاری مدرسے میں ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک مولوی صاحب سے قرآن مجید اور فارسی پڑھا۔ بعد ازیں مدرسۃ الاصلاح میں داخلہ لیا۔ مدرسۃ الاصلاح سے 1922 میں فراغت حاصل کی۔ مدرسۃ الاصلاح میں ان کے وہ اساتذہ جن سے وہ متاثر ہوئے، ان میں پہلا نام مولانا شبلی متکلم ندوی کا ہے، جو علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ دوسرا نام مولانا عبد الرحمن نگرامی مرحوم۔ فراغت کے بعد مولانا اصلاحی نے صحافت کے میدان میں کام کیا۔ سہ روزہ مدینہ بجنور اور ہفتوار سچ لکھنؤ کی ادارت سے جڑے رہے، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس ادارت کو خیر آباد کہہ کر مولانا فرائی کی خدمت میں قرآن مجید کا درس دینے کے لیے دوبارہ مدرسۃ الاصلاح کا رخ کیا۔ اسی وقت مولانا فرائی نے مولانا اصلاحی کو مدرسۃ الاصلاح میں بحیثیت مدرس مقرر کر دیا۔ مولانا نے مدرسۃ الاصلاح میں قرآن مجید اور عربی ادب کا درس دیا۔ یہ سلسلہ 17 سال تک جاری رہا۔ مدرسۃ الاصلاح میں قیام کے دوران ہی وہ جماعت اسلامی ہند جو 1941 میں قائم ہوئی اس سے جڑے رہے۔ علمی مقام و مرتبہ کی بدولت صف اول کے عامدین میں ان کا شمار ہونے لگا۔ انہوں نے مولانا فرائی کے انتقال کے بعد دائرہ حمیدیہ قائم کیا، جس کا مقصد مولانا کی عربی تفسیر کا اردو میں ترجمہ، ان کی غیر مطبوع تصانیف کی ترتیب و تہذیب و اشاعت، ان کی فکر کی ترویج تھی۔ اس کے لیے ایک ماہنامہ کا اجرا کیا۔ الاصلاح کے نام سے شائع ہونے والا یہ ماہنامہ 4 سال تک بڑی کامیابی سے شائع ہوتا رہا۔ الاصلاح کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید سے متعلق بلند پایہ مضامین شائع کریں اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی علمی و مذہبی خدمات انجام دیں۔ 17 سال بعد مولانا اصلاحی مولانا مودودی کی ہدایت پر مدرسۃ الاصلاح کو خیر آباد کہہ کر پٹھان کوٹ منتقل ہو گئے اور وہاں مرکز جماعت اسلامی میں خدمت سر انجام دی۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو جماعت اسلامی کے دفاتر لاہور میں قائم ہوئے۔ مولانا بھی لاہور میں مقیم ہو گئے۔ انہوں نے بحیثیت نائب امیر جماعت اور رکن مجلس شورا کے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ تقریباً 16 برس بعد اصولی اختلافات کی وجہ سے 1958 میں جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ان کی تصانیف و تالیفات میں حقیقت شرک، حقیقت توحید، حقیقت تقوی، حقیقت نماز، تفہیم دین، اصول فہم قرآن، تدبر قرآن، مبادی و تدبر قرآن، مبادی و تدبر حدیث، مقالات اصلاحی، فلسفہ کی بنیادی مسائل قرآن کی روشنی میں، اسلامی ریاست کے نام ایک سلسلہ کتب لکھا جن میں شہریت کے حقوق و فرائض، غیر مسلموں کے حقوق، کارکنوں کی ذمہ داریاں اور ان کے اوصاف، فقہی اختلافات کا حل اور اطاعت کے شرائط اور حدود اہم عنوانات تھے۔ علاوہ ازیں اسلامی قانون کی تدوین، اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام، عالی کمیشن رپورٹ پر تبصرہ اور قرآن میں پردے کے احکام موضوعات تھے۔ ان کی ان تصانیف و تالیفات میں سے صرف ایک جو کہ ہمارے موضوع کے عنوان میں شامل ہے اس کا ذکر کریں گے، تدبر قرآن۔ تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی کی مشہور و معروف تفسیر ہے جو کہ ایک مایہ ناز اور منفرد تفسیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ 9 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر در حقیقت عام طور پر لکھی جانے والی تفسیر کی طرح نہیں بلکہ یہ تمام تفسیروں سے الگ اور ایک طویل عرصے کے گہرے غور و فکر اور تدبر کا کلائمیکس ہے۔ مولانا اصلاحی کا ہمیشہ سے خاص موضوع فکر قرآن ہی رہا ہے۔ قرآن سے والہانہ وابستگی انہیں اپنے استاد علامہ فرائی سے ورثہ میں ملی۔ تفسیر تدبر قرآن کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ عام تفسیروں سے ممتاز اور الگ نظر آتی ہیں۔ جہاں تک ان خصوصیات کا تعلق ہے جو دوسری بات تفسیروں سے مشترک ہیں تو ان کے
اس مضمون میں تعارض نہیں کیا۔ اس تفسیر کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں القرآن یفسر بعدہ بعدن کے بنیادی اصول کو استعمال کر کے دکھایا گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ قرآن کے بنیادی مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں گو نہ گو اسلوبوں سے بات واضح کر دی ہے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ چنانچہ اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ایک جگہ ایک مضمون ایک اسلوب میں بیان ہوا ہے تو دوسری جگہ دوسرے انداز میں اور تیسری جگہ کسی اور طریقے سے۔ فہم قرآن کے کچھ اصول برتے گئے جو اس تفسیر کو دوسری تفسیروں سے ممتاز اور الگ کرتے ہیں۔ ان میں ایک ہے داخلی وسائل اور دوسرا خارجی وسائل۔ ان وسائل کو اس تفسیر میں فہم قرآن کے لیے اصل اہمیت دی گئی ہے جو خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ داخلی وسائل میں قرآن کی زبان، قرآن کا نظم اور قرآن کے نظائر، اس کے شواہد۔ دوسرے وسائل جو قرآن کے باہر کے ہیں یعنی خارجی وسائل، ان میں حدیث، تاریخ، سابق آسمانی صحیفے اور تفسیر کی کتابیں ہیں۔ ان تمام وسائل و ذرائع سے اس تفسیر تدبر قرآن میں استفادہ کیا گیا ہے۔ ہاں مولانا نے داخلی وسائل کو خارجی پر فوقیت دی ہے اور خارجی کو داخلی کے تابع رکھا ہے۔ فہم قرآن کے خارجی وسائل کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ احادیث صحیحہ قرآن کے تفسیر سے قرآن کی تفسیر کے متعلق فکر فراہی اور خاص طور پر صاحب تدبر امین حسن اصلاحی پر یہ الزام رہا ہے کہ وہ اپنی تفسیر تدبر قرآن میں احادیث کا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو منکرین حدیث کا رویہ رہا ہے۔ وہ اپنے خود ساختہ نظریات کے اس بات کے لیے احادیث کا انکار کرتے ہیں بلکہ قرآن کی لغت کے ذریعے منمانی تفسیر کے لیے احادیث کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں، یا پھر ان کی تفسیر احادیث اور مسلمات اسلامیہ کے انکار پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن تفسیر تدبر قرآن کا بغیر مطالعہ کرنے والے اس اعتراض سے متفق نہیں ہو سکتے۔ تدبر قرآن میں ایسے مواقع ہیں جہاں مولانا نے احادیث سے استدلال کیا ہے اور یہاں تک کہ مولانا نے سیدھے حدیث کو نقل کر دیا اور کہیں فقط حدیثوں سے اس کی تائید کا حوالہ دے کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ بس آخر میں تدبر قرآن میں ایسی تاریخی واقعہ یا مقام کو کوئی ایسی تفصیل بیان نہیں ہو جس میں اشارے کلام عرب میں نہ ہو۔ جماعت اسلامی کو خیر آباد کہنے کے بعد مولانا اصلاحی قرآن مجید کی تفصیل لکھنے کے لیے ہمیتاً مشغول ہو گئے۔ اس کے علاوہ اپنی افکار کے اطاعت کے لیے انہوں نے ماہنامہ میثاق جاری کیا، ساتھ ہی ساتھ علمی و دینی تربیت کے حلقہ درس قائم کیے جن سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ مولانا نے جو حلقہ درس قائم کیا تھا ان میں قرآن مجید اور حدیث شریف کا باقاعدہ درس ہوتا رہا۔ حدیث میں مولانا نے موطا امام مالک، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا درس دیا۔ یہ سلسلہ 1993 تک جاری رہا، جس کے بعد مولانا کی پیرانہ سالی جسمانی کمزوری کے باعث اس کو منقطع کرنا پڑا۔ قرآن عظیم کا یہ شارع و خادم 5 دسمبر 1998 کو اس دار فانی سے کوچ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ دعا ہے کہ رب کریم مولانا اصلاحی کی علمی و دینی خدمات و صفات، صدقات جاریہ کو شرف قبول عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ السلام۔